اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں ہم نجیب اللہ کے بارے میں بات کریں گے۔ جب طالبان نے سابق افغان صدر کو مار کر لاش کمبے سے لٹکا دی۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ 18 مارچ 1992 کو افغانستان کے صدر نجیب اللہ نے اعلان کیا کہ جیسے ہی ان کے متبادل کا بندوبست ہوتا ہے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ سن 1989 میں افغانستان سے سوویت فوج کے انخلا کے بعد سے نجیب اللہ کی اقتدار پر گرفت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ گزشتہ کئی برس سے تقریباً 15 مختلف مجاہدین تنظیمیں کابل کی طرف گامزن تھی اور ان سب کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی نجیب اللہ کو اقتدار سے ہٹانا۔ وہ نجیب کو نہ صرف سوویت یونین کی کٹ پتلی بلکہ ایک ایسا کمیونسٹ سمجھتے تھے جو خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ 17 اپریل 1992 تک نجیب اللہ اپنے ہی ملک یعنی افغانستان میں تنہا ہو چکے تھے۔ 2 ہفتے قبل ان کی اہلیہ اور بیٹیاں انڈیا جا چکی تھی۔ اس دن وہ افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندے بینن سیون کے ساتھ ایک خفیہ پرواز میں انڈیا جانا چاہتے تھے۔ انڈیا وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے یہ پیغام دے دیا کہ انڈیا نجیب اللہ کا بطور سرکاری مہمان استقبال کرے گا۔ U-3 کاروں کے قافلے میں نجیب اللہ نے کابل ایئرپورٹ کا رخ کیا۔ اقوام متحدہ کے ایک اور عہدیدار فلپ کورون اپنی کتاب میں اس دن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 17 اپریل 1992 کو میں آدھی رات کو نجیب کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ نجیب نے گہرے خاکستری رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ان کے ہمراہ ان کے چیف آف سٹاف جنرل توخی بھی تھے، جن کے ساتھ ان کی اہلیہ اور 3 بچے بھی تھے۔ نجیب کے ساتھ ان کے بھائی، محافظ اور ایک نوکر بھی تھے۔ اس ٹیم میں مجموعی طور پر 9 افراد شامل تھے، جن میں نجیب بھی شامل تھے۔ رات 1:45 بجے ہم نے سارا سامان 3 کاروں میں بھرا۔ میں اقوام متحدہ کے انتظامی افسر ڈین کوئرک کے ساتھ آگے والی کار کی اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ نجیب اللہ کا محافظ اور نوکر پچھلی سیٹ پر کلاشنکوف لیے بیٹھے تھے۔ نجیب اور ان کے بھائی درمیانی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر تھے۔ تیسری ٹویوٹا منی بس میں جنرل توخی اور ان کا کنبہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں اندرونی سیکیورٹی کے وزیر نے ایک کوڈ ورڈ دیا تھا جس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے متعدد چوکیوں کو عبور کیا۔ جب ہم آخری چوکی پر پہنچے تو اب وہاں موجود سیکیورٹی اہلکار نے جو کوڈ ورڈ چل رہا تھا اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ڈین نے کئی بار کوڈ ورڈ دہرایا لیکن فوجیوں نے ہماری گاڑیوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ہوائی اڈے کے قریب کار رک گئے۔ اچانک کوئرک نے دیکھا کہ ان فوجیوں نے دوسری وردی پہن رکھی ہے۔ کوئرک اور کورون نے اس سے اندازہ لگایا کہ عبدالرشید دوستم کے ساتھی راتوں رات ہوائی اڈے پر قابض ہو چکی ہے۔ نجیب کا محافظ بھی اپنی کلاشنکوف کے ساتھ اترا اور وہاں موجود فوجیوں سے بحث شروع کر دی۔ اسی دوران کار کے ڈرائیور اونی نے ہوائی اڈے پر بینن سے رابطہ کیا جو رن وے پر اقوام متحدہ کے طیارے میں بیٹھے نجیب اللہ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں موجود فوجیوں نے طیارے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے ہوائی جہاز کو اندر سے مقفل کر لیا ہے تاکہ وہ جہاز پر سوار نہ ہو سکے۔ فلپ کورون بتاتے ہیں کہ پھر نجیب نے گاڑی کے اندر سے فوجیوں پر چیخنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز بلند تھی لیکن ان کے سرجنٹ نے جواب دیا کہ اگر انہیں آگے جانے کی اجازت دے بھی جائے تو پورا عملہ ہوائی اڈے پر مارا جائے گا، کیونکہ دوستم کے سپاہی کسی کو ہوائی اڈے میں داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں اور نہ باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔
چند منٹ تک اپنی بات سمجھانے کی ناکام کوششوں کے بعد نجیب اللہ نے ہی گاڑی واپس موڑنے کا فیصلہ کیا۔ ڈرائیور نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کو آپ کی رہائش گاہ پر لے جائیں؟ نجیب نے چیخ کر کہا نہیں، ہم اقوام متحدہ کے احاطے میں جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ اپنے گھر واپس جاتے ہیں تو جن لوگوں نے انہیں کابل ایئرپورٹ پر نہیں جانے دیا وہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ رات کے 2 بجے کاروں کا قافلہ اقوام متحدہ کے صدر دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دری اثنا نہ صرف دوستم بلکہ ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے بھی ان سے چھٹکارا پانے کی کوششیں شروع کر دی تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے 18 اپریل 1992 کے اپنے شمارے میں لکھا تھا، نجیب اللہ کے وزیر خارجہ عبدالوکیل اور ان کے آرمی چیف جنرل محمد نبی عظیمی اپنے سیاسی دفاع کے لیے نجیب کو مجاہدین فوجیوں کو بطور تحفہ دینا چاہتے تھے۔ نجیب کے اقوام متحدہ کے ہینڈلرز نے تقریباً 3:20 پر انڈین سفیر ستیش نمبیار کو اطلاع دی کہ نجیب کو دوستم کے فوجیوں نے روک لیا ہے۔ نمبیار 4:35 بجے اقوام متحدہ کے دفتر پہنچے۔ اس دن نجیب اللہ سے ملنے والے وہ پہلے غیر ملکی تھے۔ بعد میں نمبیار نے خود ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ انڈیا اور اقوام متحدہ نجیب کو بچانے کے اس منصوبے کے بارے میں اتنے پر اعتماد تھے کہ انہوں نے کسی بھی متبادل منصوبے پر سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر جب اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے اصرار کیا تو نمبیار نجیب اللہ کو انڈین سفارت خانے میں پناہ دینے پر راضی ہو گئے، مگر شرط رکھی کہ اس کے لیے درخواست اقوام متحدہ کی جانب سے کی جائے۔ اویناش اپنی کتاب میرے دشمن کے دشمن میں لکھتے ہیں، انڈین سفارت خانے میں نجیب کو سیاسی پناہ دینے کے لیے حکومت سے اجازت مانگی۔ انڈیا کے لیے دہلی میں نجیب کے اہل خانہ کو پناہ دینا اور ان کی دیکھ بھال ایک علیحدہ چیز تھی، لیکن نجیب کو خود اپنے سفارت خانے میں رکھنا ایک اور بات تھی۔ 5:15 پر حکومت ہند نے نجیب کو ہندوستانی سفارت خانے کو سیاسی پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ نمبیار نے دلیل دی کہ نجیب اقوام متحدہ کے دفتر میں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم انہیں انڈین سفارت خانے میں پناہ دیتے تو ہر طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے اور نجیب کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا۔ انڈیا نے نجیب اللہ کو مایوس کیا۔ انڈیا کو تشویش لاحق تھی کہ جب کابل کے عوام کو معلوم ہوگا کہ نجیب اللہ انڈین سفارت خانے میں چھپے ہوئے ہیں تو وہ وہاں مقیم ہندوستانی نژاد افراد کو نشانہ بنانا شروع کر دیں گے۔ اس وقت سفارت خانے کے عملے سمیت چند سو انڈینز کابل میں قیام پذیر تھے۔ اسی دوران JN ڈکسٹ کو جو 1991 سے 1994 تک انڈیا کے سیکرٹری خارجہ رہے، یہ خدشہ بھی تھا کہ نجیب اللہ کو پناہ دینے سے انڈیا کے لیے سیاسی طور پر صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی۔ 22 اپریل 1992 کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری بطروس اچانک انڈیا پہنچے۔ اسی دورے کا واحد مقصد وزیر اعظم نرسمہا راؤ کو تیار کرنا اور نجیب کو کابل سے نکال کر انڈیا میں سیاسی پناہ دلوانا تھا۔ اویناش اپنی کتاب میرے دشمن کا دشمن میں لکھتے ہیں، انڈیا نے نجیب اللہ کو فضائی یا کسی اور راستے سے کابل سے باہر نکالنے میں کوئی دلچسپی نہیں ظاہر کی، جبکہ بطروس غالی سے کہا گیا کہ انڈیا اپنا طیارہ کابل بھیجے گا۔ کہا گیا کہ یہ طیارہ تیار ہے۔ اگر اقوام متحدہ کی طرف سے ایسی کوئی درخواست موصول ہوتی ہے، لیکن یہ درخواست کرنے سے پہلے اقوام متحدہ کو اس معاملے پر پاکستان اور مجاہدین سے اتفاق رائے کرنا چاہیے۔ دہلی میں نجیب اللہ کے کنبے کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ انڈیا نے نجیب اللہ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بعد ازاں را کے ایک سینئر عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اویناش کو بتایا، دکشت اور ان کے ساتھیوں کو نجیب اللہ کو نہ بچانے پر ہمیشہ افسوس رہا۔
ہم نے نجیب کو یقینی طور پر جہاز بھیجا۔ ہمارا خیال تھا کہ مجاہدین انہیں جانے دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے دنیا میں شور کیا کہ ہم نجیب کو باہر نکال رہے ہیں، لیکن ہم نے اس بارے میں مرکزی کردار رشید دوستم سے بات نہیں کی۔ 17 اپریل کو جب نجیب اللہ کو انڈیا جانے سے روکا گیا تو پاکستان نے انہیں اپنے سفارت خانے میں سیاسی پناہ کی پیشکش کی۔ پاکستان اور ایران کے نمائندے اس پر تبادلہ خیال کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر پہنچے۔ بینین انہیں نجیب کے سامنے لے گئے۔ فلپ کورون اپنی کتاب ڈومڈ ان افغانستان میں لکھتے ہیں، نجیب ایران کے نمائندے پر چیخنے لگے۔ ایک وقت تو میں نے محسوس کیا کہ نجیب ایرانی نمائندے کو اٹھا کر کھڑکی سے نیچے پھینک دے گا۔ اس نے ان دونوں سے کہا، مجھے تم پر قطعی اعتبار نہیں، میں بچنے کی بجائے مرنے کو ترجیح دوں گا۔ دویم، مجھے یقین نہیں ہے کہ تم بھی میری حفاظت کرنا چاہتے ہو۔ 27 ستمبر 1996 کو نجیب اللہ UNO آفس میں واقع اپنے کمرے سے قاتلوں کی آواز واضح طور پر سن سکتے تھے۔ پھر طالبان فوجوں کے 15 ٹرک اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر آ کر رکے۔ ہر ٹرک میں 8 سے 10 سپاہی تھے۔ صبح 3 بجے نجیب اللہ کو معلوم ہوا کہ اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر تعینات سنتری اچانک وہاں سے غائب ہو گئے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ایک اور دفتر سے مدد کا مطالبہ کیا، لیکن وہاں سے جواب میں صرف خاموشی ملی۔ مشہور صحافی ڈینس جانسن نے اپریل 1997 میں اسکوائر میگزین میں نجیب اللہ کے آخری دن کے عنوان سے لکھا تھا، مختصر عرصے میں طالبان جنگجو اقوام متحدہ کے دفتر میں گھس گئے۔ ایک جنگجو نے نوکر سے پوچھا، نجیب اللہ کہاں ہے؟ اس نے کچھ بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ مکان میں گھس کر عمارت کی تلاشی لینے لگا۔ چند ہی منٹوں میں اسے نجیب اپنے بھائی شاپور، محافظ جعفر اور سیکرٹری توقی کے ساتھ مل گیا۔ وہ نجیب اللہ کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر لایا۔ نجیب کو بری طرح مارا پیٹا گیا، ان کے جنسی عضو کاٹ ڈالے گئے اور پھر سر میں گولی مار دی گئی۔ پہلے ان کی لاش کرین پر لٹکائی گئی اور پھر اسے محل کے قریب ایک کھمبے سے لٹکا دیا گیا تھا۔ نجیب کے مردہ جسم کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ان کے منہ میں سگریٹ زبردستی ٹھونسی گئی تھی، جبکہ جیب میں کٹے پٹے کرنسی نوٹ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ طالبان کو نجیب سے اس حد تک نفرت تھی کہ انہوں نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی۔ نجیب اور ان کے بھائی کی لاشوں کو پھر ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے لاش کو صوبہ پکتیا کے شہر گردیز منتقل کیا، جہاں احمدزے قبیلے کے لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ افغانستان میں اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو نجیب کی اہلیہ فتانہ اور بیٹیوں کو پناہ دینے پر انڈیا کے شکر گزار ہیں، لیکن انہیں یہ بھی شکایت ہے کہ نئے دوست بناتے ہوئے انڈیا نے اپنے پرانے دوست کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ بھی اس وقت جب اسے اس ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ شکریہ۔